ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا سو تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا۔ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اس کو تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالم لوگوں کو۔ اب پچھلی آیات میں جو ہم پچھلے چند دنوں کے اندر جس کی تفسیر پڑھ آئی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ عقل والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے تھے، ان کے لیے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچان کر۔ اب اس آیت میں ہمیں پھر تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کو دوزخ میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا گیا، جس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، یا ایک فرقے کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، جو کلمہ گو لوگ ہیں ایمان والے ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ وہ ان آیات سے یہ معنی نکالتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ جس دن اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قول نقل فرمایا کہ جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اس آیت کے اندر جس آیت کا بیان اب چل رہا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ مومن دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوں گے، جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو اگر چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہیں تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پہنچتا، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مومن خواہ نیک کام کرے یا برا کام کرے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ مومن جو ہے بھلے وہ اچھا کام کرے اور بھلے وہ نیک کام کرے۔ اور پیچھے ہم اس بات کی تفسیر بڑی تفصیل سے پڑھ کر آئی ہیں کہ ایمان کے بھی درجے ہیں، اعمال کے بھی درجے ہیں، مومنین کے بھی درجے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں، سب ایک مرتبے اور ایک مقام میں نہیں ہوں گے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اور برا کام کرے تو دونوں ایک برابر ہو جائیں گے، دونوں ہی دوزخ میں نہیں جائیں گے اور دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کون سی رسوائی کا اللہ پاک نے ذکر کیا اس آیت کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً دوزخ میں داخل ہونا یہ باعث رسوائی نہیں ہے، رسوائی کا سبب نہیں ہے، کیونکہ دوزخ کے اندر تو جہنم کے جو محافظ اور پہرے دار فرشتے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو رسوا کیا گیا؟ نہیں۔ دوزخ کے اندر جہنم کے اندر محافظ اور پہرے دار بھی جہنم میں ہوں گے اور وہ رسوا نہیں ہوں گے۔
وہ رسوا نہیں ہوں گے. جیسے کہ اللہ پاک نے ایک جگہ میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور آپ نے کیا جانا کہ دوزخ کیا ہے. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، آدمی کو جھلسا دینے والی آگ ہے. اور اس دوزخ کے اندر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. کتنے فرشتے؟ 19 فرشتے. علیہا 19، اور ہم نے دوزخ کا نگمان صرف فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا، دوزخ سے گزرے گا. پھر متقی لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے. متقی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں سے نکال لیے جائیں گے، یعنی جو صاحب ایمان ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے مگر ساتھ نیک کام بھی کیے. ورنہ اگر ان کو دوزخ میں سے نکالا ہی نہ جائے تو پھر ان کے صاحب ایمان ہونے کا معاملہ کہاں جائے گا. صاحب ایمان ہونے کے ناطے انہوں نے ایک نہ ایک دن تو جنت میں داخل ہونا ہے نا. تو وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بعد یا کسی اللہ کے ولی یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے بعد وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. قرآن پاک کے اندر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص دوزخ سے ضرور گزرے گا، اور آپ کے رب کے نزدیک یہ بات قطعی فیصلہ کن ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. تو اب ان آیتوں سے پھر ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں دخول مطلقاً دخول کسی کا وقتی طور پر، کسی کا کچھ دیر کے لیے، وہ رسوائی کا موجب یا رسوائی کا سبب نہیں ہے، یہ رسوائی کی وجہ نہیں بلکہ بنے گی. بلکہ اس آیت میں جس رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتا، اے ہمارے رب تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا. تو یہ جس رسوائی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، یہ وہ رسوائی ہے جس شخص کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. وہ شخص رسوا ہوا، اس کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا. لیکن جن مسلمانوں کو دوزخ کی آگ کے بعد وہ پاک ہو کر ان کو نکالا جائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، یا کسی نبی اور ولی کی شفاعت کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ کے محض فضل کی وجہ سے جو ان سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا، ان کے لیے دوزخ میں وہ جو عارضی دخول ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں ہے. ذلت اور رسوائی کا سبب صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب اس ظلم سے جو مراد ہے وہ ہے کفر یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق جانا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جانا جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے. کیونکہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اور مشرکین ہوں یا کافر ہوں یہ ظالم ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق ٹھہراتی ہیں. اور اللہ نے قرآن کے اندر سب سے بڑا جو ظلم بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کی نیت سے اس کی عبادت کرنا. تو جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا ان کی شفاعت ہو جائے گی. انبیاء یا اولیاء ان کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ دوزخ سے نکال دیے جائیں. اصل رسوائی ان دوزخیوں کے لیے جو
ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جو شفاعت ہے وہ میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی، یعنی جنہوں نے گناہ کبیرہ، بڑے گناہ، ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ان گنت خدا بہتر جانتا ہے، واللہ عالم و رسول عالم کی کتنی دنیا جن سی ہے، وہاں سے دوزخ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالی جائے گی۔ آگے فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو، کسی کو صدا دیتے ہوئے سنا، کسی کو ندا دیتے ہوئے سنا، کسی کو پکارتے ہوئے سنا کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ سو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ تو اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ایمان لانے کے بعد اب کیا دعا فرما رہی ہیں؟ ایمان لانے کے بعد اب کیا دعا فرمائی؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ذنوبنا، اور ہماری خطاؤں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارا خاتمہ، وتوفنا مع الابرار، نیک، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اب یہاں ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، ہم ایمان لے آئے، وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے یا مولا کریم ہم ایمان لے آئے، جب ایک منادی نے ندا کی تو ہم اس کی ندا، ہم ایمان لے آئے، اب تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اچھا، اس کی کیا وجہ کہ اب وہ پہلے ہی مسلمان تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں منادی سے مراد یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ایمان کی دعوت دیتے تھے، یا قرآن کریم ہے، قرآن کریم نے بھی ایمان ہی کی دعوت دی ہے۔ اب اس سے پچھلی جو آیات ہیں اس میں ذکر تھا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ اب اس آیت میں بتایا کہ مسلمان اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم ایمان لے، بھئی وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، ہم ایمان لے آئے۔ تو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ایمان لانا بھی تو ایک کمال نیک عمل ہے، تو ہم ایمان لے آئے تاکہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ مولا کریم، تو اپنے نیک اعمال کو مسلمان جو ہیں وہ وسیلہ بنا رہی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی دعوت پر یا قرآن کریم کی دعوت پر ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ تو اس لیے یعنی ہماری دعائیں جو ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بخشش اور مغفرت کی، کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم ایمان لے آئے، اپنے ایمان والے عمل کو خدا کی بارگاہ میں
پیش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ مبارک عمل ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا۔ تو اپنے ایمان لانے کی کیفیت کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے پر ایمان لے آئے، اس لیے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں سے درگزر فرما لے، مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے سے مسلمان تھی، وہ پہلے سے مسلمان تھے، لیکن انسانی کمزوریوں کی وجہ سے انسان سے لغزشیں مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود کیا انسان سے لغزشیں، خطائیں نہیں ہو جاتی، غلطیاں نہیں ہو جاتی؟ تو اس کی بنا پر اب انہوں نے اپنے ایمان کو یہ سمجھا، جو ایمان والے ہیں، کہ ایمان لانے، چونکہ ایمان کی شمع اگر آپ کے دل میں روشن ہے، اور پھر اگر آپ سے کوئی غلطی، کوتاہی، لغزش، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا، یار ایمان والوں کی تو کیا شان ہے، میں تو ایمان، میری تو حیثیت ہے ہی نہیں ایمان والوں کی، میری تو حیثیت ہے ہی نہیں ایمان والوں کی جون سی ہے۔ تو اس کی بنا پر انہوں نے اپنے رب کو یہ کہا کہ مولا کریم ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو اب نیک لوگوں کے ساتھ جو خاتمہ ہے یہ انہوں نے دعا کی، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اب اس کی تفسیر ایک تو یہ بھی ہے کہ یعنی کہ مولا کریم جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ نیک لوگوں والا عقیدہ ہو، جو تیری بارگاہ میں نیک لوگ ہیں، جو تیرے نزدیک نیک لوگ ہیں، مرتے وقت ہمارا عقیدہ وہی ہو جو ان نیک لوگوں کا عقیدہ ہے، مرتے وقت ہمارا عقیدہ وہی ہو جو تیرے ان نیک لوگوں کا ہے۔ اچھا، اور ایک اس کی تفسیر اور بھی ہے اس کی کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ایک تو یہ کہ یا اللہ جب ہمارے اوپر موت کا وقت آئے تو ہمارا عقیدہ کون سا ہو، جو تیرے نیک صالحین لوگ ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، یا اللہ مرتے وقت ہمارا وہی عقیدہ ہو جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، امام شافعی کا عقیدہ تھا، امام مالک کا عقیدہ تھا، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھا، جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ تھا، جو خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند کا، جو خواجہ محمد عمر شہاب الدین سور وردی کا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یا اللہ مرتے وقت ہمارا عقیدہ وہی ہو جو تیرے نیک لوگوں کا عقیدہ تھا، مرتے وقت ہمارا وہی عقیدہ ہو۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں دفن وہاں کیا جائے جہاں تیرے نیک لوگ دفن ہوں، جہاں تیرے نیک لوگ دفن ہوں، ہمیں دفن وہاں کیا جائے تاکہ ہمیں زندگی کے بعد بھی تیرے نیک لوگوں کی معیت اور ان کی قربت ہمارے نصیب میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا ایک نقطہ صرف عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بیت المقدس کے نزدیک، انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے دعا کی کہ مجھے بیت المقدس کے نزدیک دفن کیا جائے۔ کہاں دفن کیا جائے؟ بیت المقدس، اتنا نزدیک کر دیا جائے کہ ایک پتھر پھینکیں تو جتنی دور وہ پتھر گرتا ہے وہاں پر۔ تو مفسرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو دعا فرمائی تھی
یہ اس لیے دعا تھی ان کی کہ مجھے بیت المقدس کے نزدیک دفن کیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کے اندر جو انبیاء دفن ہیں، جو انبیاء اور صالحین دفن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی تھی کہ مجھے ان کی قربت نصیب ہو جائے، تاکہ ان کے نزدیک مجھے دفن کیا جائے، تاکہ جو انوار و تجلیات وہاں نازل ہو رہی ہیں میری بھی قبر کے اوپر، وہی انوار و تجلیات جو ان انبیاء کی قبروں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، وہی انوار و تجلیات میری قبر کے اوپر بھی نازل ہو جائیں۔ تو یہ خواہش رکھنا یا یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اپنے نیک لوگوں کے پاس جو ان سے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، تو یہ دعا رکھنا کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ جو ان سے حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش تھی کہ مجھے دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر، آپ کے حجرہ مبارک کی، آپ کی قبر انور کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے۔ خواہش تو یہی تھی، اور ان کی خواہش پوری بھی ہو گئی، ان کی خواہش پوری، حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی، پوری ہو گئی جو ان سے یہ۔ تو نیک لوگوں کی مائیت مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک اور بزرگ لوگوں کی قبروں کے نزدیک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے نزدیک دفن کیا جائے، تاکہ بیت المقدس کے اندر جو انبیاء کرام کی قبریں، ان کی قربت اور مائیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات، حضرت عمر فاروق کی بات، اور بے شمار واقعات ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ میری قبر میرے شیخ حضرت شیخ سرئی سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کے ساتھ رکھنا، اور اس جگہ کے اوپر رکھنا، میرا سر وہاں ہو جہاں ان کے پاؤں ہوں، وہاں رکھنا۔ تو ایک چیز آگے، ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو ان انبیاء علیہم السلام کا قرب حاصل ہو جائے، تو یہ بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، یا خواہش رکھنی چاہیے کہ ہمیں نیک لوگوں کی مائیت یا نیک لوگوں کی قربت یا نیک لوگوں کی قربت اور مائیت جس طرح ہمیں اپنی زندگی میں حاصل تھی کہ ہم نیک لوگوں کے قریب تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہم نیک لوگوں کے نزدیک دفن کیے جائیں، تاکہ جو انوار و تجلیات وہاں پر نازل ہو رہی ہیں وہ ان کا صدقہ اور طفیل ہماری بھی قبروں کے اوپر نازل ہو جائیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔